اس لیے آئیے غور کیجئے، ہم میں سے ہر ایک نے موت تک رہنا ہے یا موت کے بعد بھی رہنا ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھو، وہ جنت جو پل صراط کے بعد ملے گی، اس سے پہلے بھی کچھ ہے یا نہیں؟ جی، یہ کھڑی ہے موت، موت کے بعد ہے قبر، قبر کے بعد ہے محشر، محشر کے بعد ہے پل صراط، پل صراط کے پار ہے جنت۔ یہ ہے حقائق ہے یا نہیں؟ اور پل صراط کے نیچے کیا ہے؟ ذرا پھر سوچ لو، تھوڑا تصور تو لو اپنے ذہن میں۔ بچوں والی بات تو نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے چھوٹی جینیات پڑھی تھی بس وہی بات ختم ہو گئی، نہیں، بات کو آگے بڑھائیے۔ آیا پل کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں آر پار اور نیچے کچھ ہو؟ ایک کنارہ ادھر ہو، ایک کنارہ ادھر ہو، درمیان میں خطرہ ہو، تو اس کے لیے پل کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ نے پل سے گزرنا ہے یا نہیں؟ جی، محشر سے پہلے یا محشر کے بعد؟ جی، محشر کے بعد۔ اور محشر سے پہلے کیا ہے؟ جسے کہتے ہو برزخ، جسے کہتے ہو قبر، اور قبر سے پہلے ہے موت، موت سے پہلے بیٹھے ہوئے۔ اب آپ کا یہ سفر ہے، سفر ہے کتنا لمبا؟ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں جی موت تک بس کیا پتا کتنا ہے، بس آ جائے گی موت۔ میرے دوست، تو اپنی فقط موت سے پہلے والی زندگی پہ اپنی فکر کو محدود نہ رکھ، بلکہ اگر سچا مومن ہے تو اس زندگی سے زیادہ تجھے اس زندگی کی فکر ہونی چاہیے، اس زندگی سے زیادہ تجھے۔ لیکن ذرا فرمائیے، یہ جو شب و روز 24 گھنٹے کے بنتے ہیں، ہم ان 24 گھنٹوں کو کس کے لیے زیادہ وقف کرتے ہیں؟ موت سے پہلے کے لیے یا موت سے بعد کے لیے؟ عموماً ہماری تگ و دو، عموماً ہماری کوشش، عموماً ہمارے منصوبے، عموماً ہمارے سارے پروگرام، یہ سارے کے سارے کس چیز کے لیے ہوتے ہیں؟ موت سے پہلی والی زندگی کے لیے یا موت سے بعد والی زندگی کے لیے؟ تو بتائیے، موت سے پہلے والی زندگی زیادہ ہے یا موت سے بعد والی؟ تو کتنا عقل مند ہے وہ شخص جو اس ابدی زندگی کے بارے میں نہیں فکر کرتا، زیادہ فکر اس عارضی زندگی کے بارے میں کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے وہ جو مومن ہو گئے۔ قرآن مجید کے الفاظ پہ اگر غور کیا جائے تو ہمارے عربی گرامر سے آشنا لوگ جانتے ہیں افلح فعل ماضی ہے، اور گویا اس کا معنی یہ بنتا ہے فلاح پا چکے۔ توجہ رہے، فلاح پا چکے جو مومن ہیں۔ اور اس محفل میں جتنے مومن ہیں وہ بآواز بلند صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اے اہل ایمان، آپ فلاح پائیں گے یا فلاح پا چکے؟ توجہ رہے، موت آ گئی، قبر گزر گئی، محشر گزر گئی، کتنا لمبا ہے وہ عرصہ؟ موت تو چلو شاید ابھی آ جائے، اس بیچاری کا تو پتہ ہی نہیں، ڈر ہمیں اسی کا لگا ہوا ہے کہ آ نہ جائے۔ اور عجیب یہ ہے کہ ڈر لگا ہو آ نہ جائے اور ادھر یقین ہے کہ آئے گی، ادھر سے ڈر لگا ہوا آ کے آ نہ جائے، ادھر سے بھئی یقین ہے یا شک ہے موت کے بارے میں؟ جی، اور یاد رکھ، ایمان یقین کا نام ہوتا ہے، ایمان شک کا نام نہیں ہوتا۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایمان ہو، اور ایمان نام ہے یقین کا۔ اگر شک ہوا تو کفر تو ہو سکتا ہے، ایمان نہیں ہو سکتا۔
بسا اوقات بعض لوگ اندر سے شک کا شکار ہوتے ہیں، اوپر سے ایمان کا نام لے رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک گستاخی میری برداشت کرے، یہ خطرہ ان پڑھوں کے لیے کم اور پڑھے لکھوں کے لیے زیادہ ہے. تعلیم یافتہ، آج کے تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے یہ خطرہ کچھ زیادہ ہے کہ اندر میں ہو شک اور اظہار کرے ایمان کا. بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو غیر مسلم متفکرین کے لٹریچر کا زیادہ مطالعہ کرنے سے محبت رکھتے ہیں. توجہ رہے میرے الفاظ پر، چونکہ میں آپ کا مخلص ہوں اور مجھے یہ باتیں کہنے کا حق ہونا چاہیے. کوئی لینن کو پڑھتا ہے، کوئی سٹالن کو پڑھتا ہے، کوئی ہگل کو پڑھتا ہے، کوئی ماؤ زے تونگ کو پڑھتا ہے، کوئی سوشلزم کی کتابوں میں زیادہ عبور کرتا ہے، کوئی کمیونزم پر زیادہ مطالعہ رکھتا ہے، کوئی عیسائیت پہ زیادہ غور کرتا ہے، کوئی یہودیت پہ زیادہ پڑھتا ہے. اب پڑھتا تو چلا جاتا ہے. کیا خیال ہے جو کچھ پڑھتا ہے اس کا کوئی اثر بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ انسان پڑھتا چلا جائے تو اس کی کوئی تاثیر نہ ہو، اندر اس کا کوئی اس کو اثر مرتب نہ ہو؟ نہیں، ہر لفظ جو تیرے کان سے گزرتا ہے وہ بھی اپنا اثر رکھتا ہے. ہر لفظ جو تیری آنکھ سے گزرتا ہے وہ بھی تیرے اوپر اثر رکھتا ہے. جیسے وہ عام طور پر مثال دیتے ہیں کہ اگر ایک پتھر پر مسلسل قطرہ گرتا رہے، قطرہ اگرچہ کوئی اتنا وزنی نہیں ہوتا اور پتھر بڑی ٹھوس اور مضبوط چیز ہوتی ہے، لیکن پھر بھی قطرہ قطرہ جب گرتا ہے تو بالآخر وہ پتھر کو بھی سوراخ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو یہ آواز اور یہ لفظ اور یہ مناظر جو تیری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں، جو تیرے کانوں کے اوپر پڑتے ہیں، جن چیزوں کو تو سوچتا ہے، جن چیزوں پہ تو غور کرتا ہے، وہ بے اثر نہیں ہوتی. اس لیے دوستو، یا تو پھر ایسا کرو کہ مطالعہ کرو غیر مسلموں کی تحریروں کا، لیکن اس کے بعد اپنے اندر ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ وہ تحریریں تیرے اوپر کوئی شکوک و شبہات کو مرتب نہ کر سکے. اگر کرے تو شک کو دور کرنے کا عامل بھی موجود ہو، اور اگر سچ پوچھتے ہو اللہ یہ مجالس تیرے ایمان کو شکوک سے پاک کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے. اور پھر میں مخلصانہ نصیحت کے تحت یہ بات کہہ رہا ہوں، اے غیر مسلموں، متفکروں اور محققوں کے لٹریچر اور کتب کا مطالعہ کرنے والے، اگر دور رہے گا آل محمد کی تعلیمات سے، اگر دور رہے گا علی حیدر کرار کے کلام سے، اگر دور رہے گا کربلا والے شہداء کی خدمات سے، تو تیرے اندر پیدا ہو جائے گا شک، اور اس شک کو تو دور نہ کر سکے گا. اور اللہ نہ کرے کوئی اسی شک میں مر جائے. کیا خیال ہے جو حالت شک میں مر گیا وہ مومن مرا یا غیر مومن مرا؟ وہ ایمان کی حالت میں مرا یا غیر ایمانی حالت میں مرا؟ پھر میں دہراتا ہوں اس بات کو، ایمان مشکوک خیالات کا نام ہے یا یقین کا نام ہے؟ حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے یؤمنون بالغیب، جو مومن متقی ہوتے ہیں وہ غیب پر بھی ایمان رکھتے ہیں. باتیں غیب کی ہوتے ہیں انہیں یقین ہوتا ہے. ہم نے قبر کے اندر کے مناظر کو دیکھا نہیں، ہم نے ان کی آوازوں کو سنا نہیں، ہم نے ان کی خوشبو و بدبو کو سونگھا نہیں، ہم نے ان کے ذائقوں کو چکھا نہیں، ہم نے انہیں لمس نہیں کیا. اور یہی 5 ذرائع ہیں جو انسان کو یقین بخشتے ہیں، جنہیں آپ حواس سے خمسہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. حواس سے خمسہ 5 حواس ہیں. ایک کا مرکز آنکھ ہے، دوسرے کا مرکز کان ہے، تیسرے کا مرکز ناک ہے،
चौथे का मरकज जुबान है, और पांचवा तेरे पूरे बदन में फैला हुआ है। दिखाई देने वाली चीजों का यकीन तुझे देखने से होता है, सुनाई देने वाली चीजों का यकीन तुझे सुनने से होता है, सूंघी जाने वाली चीजों का यकीन तुझे सूंघने से होता है, चखी जाने वाली चीजों का यकीन तुझे चखने से होता है, और लम्स करने वाली चीजों का यकीन तुझे लम्स से होता है। ये रंग सफेद है या स्याह, ये सुर्ख है या सब्ज, ये तुझे आंख बताती है। ये आवाज अच्छी है या बुरी, सही है या गलत, ये तुझे कान बताता है। खुशबू है या बदबू, नाक से पता चलता है। तल्ख है या खट्टा, ये किससे पता चलता है? जुबान से। गर्म है या ठंडा, ये गिलास में पानी गर्म है या ठंडा, कैसे पता चलेगा? कुछ हाथ लगाओगे, कोई बदन से मस होगा तो पता चलेगा। बस लम्स से पता चलता है किसी चीज का खुरदरा होना या नरम होना, या गर्म होना या सर्द होना। ये पांच हवास से खमसा है जिन्हें अल्लाह ने तेरे अंदर पैदा किया है, बैरूनी दुनिया के मालूमात लेकर उसे यकीन से बदलने के लिए। और हैरान हूं मैं, ऐ अल्लाह तुझे पता नहीं ये पांच का अदद कितना प्यारा लगता है। इल्म के जराए, ये इल्म के वसाइल हैं। आंखों से भी इल्म हासिल होता है, कानों से भी इल्म हासिल होता है, नाक से भी इल्म हासिल होता है, जुबान से भी इल्म हासिल होता है, लम्स से भी जो पूरे बदन में है इल्म हासिल होता है। कभी आप जरा गौर करें, सादा मिसाल को देता हूं। आजकल सर्दियां हैं, ऐसा ऐसा बढ़ रही हैं, आप अंदर कमरे में सोए हुए हो, काले रंग का लिहाफ आपने पहना हुआ हो, अंदर लोड शेडिंग हो जाए, आप काले रंग के लिहाफ में काले कमरे के अंदर सोए हुए हो, आपकी पांव की छोटी उंगली पर अगर कोई चीज चले और हो भी वो काले रंग की, क्या आपको पता चल जाएगा कि मेरी कायनात में कोई गैर दाखिल हो गया है बगैर मेरी इजाजत के? पता चल जाता है। ये किस चीज ने आपको बताया? आंखों ने देखा नहीं, कान ने उसकी चाप को सुना नहीं, नाक ने उसकी खुशबू और बदबू को सूंघा नहीं, जुबान ने उसके जायके को चखा नहीं। वो कौन सी चीज है जो तेरी पांव की छोटी उंगली पर चलने वाली चींटी को समझ लेती है? मालूम हुआ तेरे पूरे बदन के अंदर एक कुव्वत मौजूद है जो तेरी कायनात में दाखिल होने वाले गैर की तुझे आगाही देती है। ये पांच हवा से खमसा है जो यकीन के वसाइल है। लेकिन अल्लाह फरमाता है मोमिन और मुत्तकी वो बनता है जो इन पांच से हटकर भी बाज चीजों पर यकीन रखता है और ईमान लाता है। ज़ालिकल किताबो ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। क्या ख्याल है? ये गैब पर ईमान होगा तो बंदा मोमिन होगा, जो बगैर ईमान के भी मोमिन हो जाएगा। और ईमान ये यकीन होगा या शक होगा? बस तूने मलाइका को देखा नहीं, इस वक्त आपके पास मलाइका है या नहीं? जी, जिसके दाएं बाएं बैठे हैं जरा वो उनको सुनाने के लिए बावाज़ बुलंद सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्या ये मलाइका तुम्हारे साथ सलवात पढ़ते हैं या नहीं? जी, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह भी सलवात भेजता है और अल्लाह के सारे मलाइका भी सलवात भेजते हैं जाते वाला सिफात पर। ए मोमिनो तुम भी शामिल हो जाओ और मोहम्मद व आले मोहम्मद पर बावाज़ बुलंद सलवात भेजो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। और हदीस ये कहती है आसमान और जमीन के दरमियान कुछ फरिश्तों की टोलियां हैं हजारहा की तादाद में, जो जमीन और आसमान के दरमियान हर वक्त महवे परवाज रहते हैं। और वो अपनी परवाज के दौरान जमीन के उस खित्ते को ढूंढ रहे होते हैं जहां एक ऐसा इज्तिमा हो कि जो इज्तिमा हो जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए।